ظالم و فاسق کی مذمت کرنا چاہیے تاکہ وہ رنجیدہ ہو، اس کی مدح نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خوش ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ۔ سلف الصالحین متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود روتے تھے، اور تو گناہ کر کے بھی ہنستا پھرتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ ہر دروازے کی ایک کنجی ہوتی ہے، اور حکمت کی کنجی خواہش نفس کو دھتکار دینا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ سلف الصالحین اس بات کی وصیت و نصیحت کرتے تھے کہ اپنے عمل میں پختگی اور تقویٰ کی خوبصورتی لاؤ، بجائے اس کے کہ عمل کی کثرت ہو۔ بے شک پختگی اور تقویٰ کے ساتھ تھوڑا عمل بہتر ہے غفلت اور عدم پختگی والے کثیر عمل سے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ۔ اللہ جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیں تو اس پر عمل کی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں اور مناظرہ بازی کی راہ مسدود کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ فرما لیں تو اس کے برعکس اس پر نیکی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور بحث و مباحثہ کی راہ کھول دیتے ہیں۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ابلیس راستوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر کہے گا، مجھے فلاں نے فلاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی۔ تابعی ابو العالیہ رحمہ اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سیدنا علی کے سوا کوئی یہ کہنے والا نہ تھا، مجھ سے پوچھ لو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ جب تک دل میں اللہ کی معرفت و عظمت، محبت و خشیت، خوف و امید اور توکل پوری طرح سے مستقر ہو کر اسے لبریز نہ ہو جائے، تب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہی حقیقت توحید ہے، اور لا الہ الا اللہ کا بھی یہی معنی ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو 3 حسرتیں ضرور لے کر جاتا ہے۔ اس نے جو مال جمع کیا تھا اسے سیر نہیں ہوا، اس نے جو آرزوئیں کی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، اس نے اخروی زندگی کے لیے اچھی تیاری نہیں کی۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ۔ مجھے اپنے اندر سے بے چینی کو نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ۔ اہل علم کے ہاں ائمہ دین کے اقوال تیمم کے مانند ہیں کہ جب پانی، کتاب و سنت اور اقوال صحابہ نہ ہو تو تیمم سے کام چلایا جائے، لیکن متاخرین مقلدین نے تیمم کو ہی اصل بنا لیا ہے، حالانکہ پانی انہیں بآسانی اور وافر میسر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ تمہارا برا ہو، دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور خیر کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ مخلص مومن سب سے زیادہ پاکیزہ حیات ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سیر چشم ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ کھلے سینے والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خوش دل ہوتا ہے۔ یہ دنیوی جنت ہے اخروی جنت سے پہلے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ عظیم عبادات میں سے ہے کہ لوگوں میں فاقوں کو ختم کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، نیکی کا بتانا اور برائی سے ڈرانا۔ امام ابن تیمیہ۔ جس قدر بندہ دنیا پر للچائے اور اس کی خواہش کرے گا، اسی بقدر اللہ کی اطاعت اور آخرت کی طلب کرنا اس کے لیے بوجھل ہوا رہے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ اللہ سے محبت کرنے والے کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کا دل اور زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ کی محبت نفع نہ پہنچائے۔ امام ابراہیم الجنید رحمہ اللہ۔ ایک شخص نے کسی صالح بزرگ کے سامنے کسی کی چغلی کی تو انہوں نے فرمایا، تو نے 3 زیادتیاں کی ہیں،
میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری پیدا کر دی، میرے خالی دل کو اس کے متعلق سوچنے میں مشغول کر دیا، میری نگاہ میں اپنے مقام اور مرتبے کو مجروح کر دیا ہے۔ امام یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ چغل خور ایک گھڑی میں اتنا فساد پھیلا دیتا ہے کہ جادوگر ایک مہینے میں اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ 3 چیزوں سے میں محبت کرتا ہوں اور لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ میں اپنے رب کی آرزو کے ساتھ موت کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پر بیماری کو پسند کرتا ہوں، مجھے اپنے رب کے سامنے عاجزی میں غربت پسند ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ امام سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا دل سجدہ کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا سجدہ کرتا ہے کہ قیامت تک سر نہیں اٹھاتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ مومن حکمت کی بات نشر کرتا ہے، قبول کر لی جائے تو اللہ کی حمد کرتا ہے اور رد کی جائے تو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ۔ ہر لذیذ شے کی ایک ہی لذت ہوتی ہے سوائے عبادت کے، جس کی 3 لذتیں ہوتی ہیں: جب آپ اسے بجا لاتے ہیں، جب آپ اسے یاد کرتے ہیں، جب آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ۔ جرم و خطا کو یاد کر کے رونا غلطیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح ہوا کے جھونکے خشک پتوں کو ٹہنیوں سے جھاڑ دیتے ہیں۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ۔ جس نے حق کو پہچانا نہیں وہ گمراہ ہے، جس نے اسے پہچان کر کسی دوسری چیز کو اس پر ترجیح دی وہ غضب الہی کا مستحق ہے، اور جس نے اسے پہچان کر اس کی پیروی کی وہ انعام یافتہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ جب سلف کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے حفظ قرآن اور سماع حدیث کے ساتھ مشغول کر لیتے تاکہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے بالمقابل آوازیں بلند کرنا اعمال کے ضیاع کا سبب ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنی آراء و افکار کو ترجیح دینا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ تعجب اس ڈوبنے والے پر ہے جس کے پاس لائف بوٹ تھی مگر وہ پھر بھی ڈوبا۔ پوچھا گیا لائف بوٹ کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ۔ عقل مند وہ نہیں جو خیر اور شر کو جانے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اچھائی دیکھے تو اس کی پیروی کرے اور برائی دیکھے تو اس سے بچ جائے۔ امام سفیان۔ اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرو، وہ برے وقت میں تمہیں یاد رکھے گا، اور جب تم مردوں کا ذکر کرو تو اپنے آپ کو ان میں شمار کرو، اور جب تمہارا نفس دنیا کی خواہش کرے تو سوچو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ مومن کی گفتگو حکمتوں سے لبریز، اس کی خاموشی فکر، اس کی نگاہ عبرت اور عمل نیک ہوتا ہے، اور اگر تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں تو تم مستقل عبادت میں ہو۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ امام عبد المالک بن ابجر رحمہ اللہ بیمار ہوئے اور شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے، لیکن جب بھی کوئی عیادت کے لیے آتا تو کہتے رضیت باللہ، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت سے غافل ہیں۔ طلبہ علم کو چاہیے وہ عام لوگوں کو ان ایام کی فضیلت بتائیں۔ عوام خیر و بلائی پسند کرنے والی ہے، لیکن طلبہ کی طرف سے انہیں متنبہ کرنے میں غفلت ہو جاتی ہے۔ وفا ایک لائق ستائش خصلت، ایک باوقار عادت اور بہترین اخلاق ہے۔ یہ آدمی کی پاکیزگی اصل قوی ترین دلیل اور عالی نسبی کی برہان روشن ہے۔
محدث ابن حزم رحمہ اللہ۔ کسی عالم سے پوچھا گیا علم کو کیسا پایا؟ فرمایا جب غمگین ہوتا ہوں تو علم مجھے دلاسا دیتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہوں تو علم اس خوشی کو دوبالا کر دیتا ہے۔ میں نے اللہ سے اس قدر محبت کی ہے کہ اس سے ہر مصیبت مجھ پہ آسان ہو گئی، اور اس نے مجھے ہر معاملے میں راضی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس محبت کے ساتھ اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری صبح شام کس حال میں ہوتی ہے۔ عامر بن عبد القیس رحمہ اللہ۔ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ نے محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ سے فرمایا جب کوئی پسندیدہ چیز ملے تو کثرت سے الحمدللہ کہو، کسی ناپسندیدہ صورتحال کا سامنا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، اور جب رزق میں تنگی محسوس کرو تو استغفار زیادہ کرو۔ اے ابن آدم، کم بخت آخرت اگر تمہاری کھری ہو جاتی ہے تو دنیا کی سختیاں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ۔ اللہ نے اہل ارض اس سے بڑی اور کوئی نعمت عطا نہیں فرمائی کہ ان کی طرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ۔ توبہ و استغفار کرنے والا انسان ہوا کتنا ہی گنہگار ہو، لوگوں، شہروں، جانوروں اور درختوں کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ فضیلہ شیخ حافظ محمد امین۔ لوگ پورا دن اپنے لیے گناہوں سے آگ بھڑکاتے ہیں، اور جب جب فرض نمازیں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس عذاب کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ جب کسی دنیا والے کے پاس جاتے اور اس کی دنیا دیکھتے تو گھر واپس آتے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کا برا ذکر کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ فرمایا نہیں، ایسے شخص کی کوئی عزت و احترام نہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ دوسری بیوی کے مہر کے لیے اپنے شوہر کی مدد کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ فتاوی الحرم مکی۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرد پر اللہ کی بہترین نعمت یہ ہے کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہو۔